السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج تھم نیل پہ کویسچنز آپ نے دیکھ لیے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ تو دراصل یہ آپ کے پوچھے گئے سوالات میں سے کویسچنز آج میں نے پک کیے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا موجودہ جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ کورونا کے تمام ویریئنٹس کے لیے کارآمد ہیں؟ تو آئیے یہ چیز میں تھوڑا سائنسی حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے اور یہ اس کی سطح کے اوپر سپائک پروٹینز موجود ہیں، اور یہ اس کے اندر موجود آر این اے ہے۔ تو یہ ہو گیا سپائک پروٹین، اور یہ ہو گیا آپ کا کرونا وائرس، اور یہ اس کے اندر موجود آر این اے، اور یہاں پہ یلو کلر کا ایپیٹوپ ہے۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ایپیٹوپ ہے وہ وائرس کے سپائک پروٹین کا وہ حصہ ہے جس پر اینٹی باڈی یا میموری سیلز، بی سیلز اور ٹی سیلز حملہ کرتے ہیں یا بائنڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے بی سیلز ہیں، یا ہمارے یاداشتی سیلز ہیں یا میموری سیلز ہیں۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ یاداشتی سیلز ہمارے جسم میں ویکسین لگنے کے بعد بنے، تو یہ میموری سیلز ہمارے جسم میں آرام سے سو رہے ہیں، وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو یہ میموری سیلز یا بی سیلز جاگ جائیں گے اور اینٹی باڈی بنانے لگیں گے جو کہ کرونا وائرس کو آڑے ہاتھوں لے گی پھر، اور اس کرونا وائرس کو ختم کرے گی۔ تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ ڈرا کر لیتا ہوں، یہ ایک شخص ہے جس کو کرونا وائرس ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے کرونا وائرس کے ایک نئے ویریئنٹ سے لڑنا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو کرونا وائرس کے ایک نئے ویریئنٹ کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس صورت میں کیا ہماری ویکسینز کام کریں گی؟ تو یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری جو سپائک پروٹین ہے اس کے اندر میوٹیشن ہوئی ہے یا تھوڑی سی ویریشن آئی ہے۔ یہاں پہ یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ سپائک پروٹین ہے، تو یہ یہی والا سپائک پروٹین میں نے یہاں پہ الگ سے بنا لیا ہے۔ تو فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سپائک پروٹین میں، اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو سپائک پروٹین ہے اس کے اندر میوٹیشن ہوئی ہے، کیونکہ ہم بیسیکلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو انفیکشن ہوا ہے اور وہ ایسا وائرس تھا جو کہ چینج ہو چکا ہے، اس میں میوٹیشن ہو چکی ہے، اور فار ایگزامپل سپائک پروٹین پہ میوٹیشن ہوئی ہے، تو کیا اس کے خلاف استعمال ہونے والی جتنی بھی ورلڈ میں ویکسینز ہیں کیا وہ کارآمد ہوں گی؟ سوال یہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں آگے کیا ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو کرونا وائرس میں اس کے سپائک پروٹین میں سب سے بڑی میوٹیشن ہوئی ہے یا جینیٹک ویریشن ہوئی ہے وہ محض 0.3% ہے۔ تو فار ایگزامپل یہ وہی 0.3% میوٹیشن ہے، یہ یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، اور باقی جتنا بھی ہے یعنی یہ 99.7% یہ وہی پرانے والا وائرس ہے جو کہ ووہان چائنا سے آیا تھا۔ تو آپ کے لیے یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ اس وقت جو سپائک پروٹین میں میوٹیشن ہوئی ہے یا سب سے بڑی میوٹیشن ہوئی ہے وہ محض 0.3% ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ تو یہ وہ 99.7% پرانا ووہان چائنا کا جو کرونا وائرس تھا یہ بالکل وہی ہے جس کے اگینسٹ فرض کر لیں کہ ویکسینز بنی ہوئی ہیں۔ تو وائرس کا اتنا بڑا حصہ وہی ہے جو پرانے وائرس کا تھا، جسٹ اس میں تھوڑی سی میوٹیشن ہوئی ہے 0.3%، اور اس کے اوپر ریسرچ پیپر موجود ہیں، سائنٹیفک پبلیکیشن ہے کہ جو اب تک کی سب سے بڑی میوٹیشن ہے وہ اتنی ہی ہے۔ فرض کر لیں اس کرونا وائرس نے اس شخص پہ حملہ کیا جو کہ ایک میوٹیٹڈ وائرس تھا، تو اس کے اندر جو بی سیل ریسپانس یا میموری سیل ریسپانس آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ میں دوبارہ بنا لیتا ہوں، یہ ہمارے بی سیلز ہیں یا یاداشتی اینٹی باڈی ہے۔
تو جیسے یہ میوٹیٹڈ وائرس آئے گا اس شخص میں، یہ بی سیلز جو سوئے ہوئے تھے وہ جاگ جائیں گے، اور وہ جب دیکھیں گے کہ یہ وائرس 99.7% یعنی 99.7% بالکل وہی ہے جس کے لیے میں بنائی گئی تھی، جس کے لیے مجھے ترتیب دیا گیا یا جس کے لیے مجھے ٹریننگ دی گئی ہے، تو اس طرح یہ بی سیلز اس اسپائک پروٹین کا مقابلہ شروع کر دیں گے۔ اور چونکہ میوٹیشن اتنی چھوٹی ہے تو یہ بی سیلز کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ اس کو کامیابی سے مار بھگائیں گے۔ اس کی کچھ مزید تفصیل بھی ہے لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ تھوڑی زیادہ سائنٹیفک باتیں ہو جائیں گی اور پھر آپ شاید اس کو سمجھ نہ پائیں۔ تو یہاں پہ میں مختصراً آپ کو جلدی ایک گراف بنا دیتا ہوں جس میں 99.7% جو SARS-CoV-2 ہے اور اس کا ویریئنٹ 0.3% چینج والا وہ میں دکھا رہا ہوں گراف کی صورت میں۔ تو یہ گراف کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کر لوں پہلے۔ جی تو یہ گراف بن گیا۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ووہان کا جو مین چائنا وائرس تھا یہ وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ویریئنٹ ہے جو کہ بالکل نظر بھی نہیں آ رہا گراف پہ، یعنی یہ ساخت کے اعتبار سے بہت کم چینج ہے جو کہ گراف پہ نظر بھی نہیں آ رہی۔ تو اس ڈسکشن سے یہ بات سامنے آئی کہ جو میوٹیشنز کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوئی ہیں اس وائرس کے اسپائک پروٹین میں، اور وہ اتنی کم ہیں یعنی 0.3% کہ اس کے خلاف جو موجودہ ویکسینز ہیں وہ سکسیسفل ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل یہ پریشان نہ ہو کہ ہم جو ویکسین لے رہے ہیں کیا وہ ان ویریئنٹس کے خلاف افیکٹو بھی ہوگی یا نہیں۔ جی ہاں، یہ افیکٹو ہوگی اور آپ اس کو بغیر کسی پریشانی کے لگوا سکتے ہیں۔ اور ان کیس ویکسین لگنے کے بعد آپ کو کرونا وائرس ہو بھی جاتا ہے تو تھوڑی سی النس کے بعد، تھوڑی سی ہلکی پھلکی بیماری کے بعد آپ کے بی سیلز اس قابل ہوں گے، میموری سیلز اس قابل ہوں گے کہ وہ فیوچر میں آنے والے کسی بھی ویریئنٹ کے خلاف انشاءاللہ آپ کو سکسیسفلی ڈیفینڈ کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے اور آپ کو کرونا وائرس سے شدید نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس وقت دنیا میں 2 ایسے ممالک ہیں جن میں انگلینڈ شامل ہے اور اسرائیل، جہاں پہ ہرڈ امیونٹی آلموسٹ اچیو ہو چکی ہے، حاصل ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ ان کی کروز پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کرونا وائرس کے کیسز بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہرڈ امیونٹی آلموسٹ حاصل ہو چکی ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کتنے فیصد آبادی کو ویکسین اس وقت لگ چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت آلموسٹ 50 سے 60% آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر حالت بہت تسلی بخش ہے، اور یو کے جیسے ممالک آئندہ دنوں میں باہر سے آنے والے لوگوں پر مزید پابندیاں سخت کریں گے تاکہ وہاں پر کووڈ کے کیسز میں پھر سے اضافہ نہ ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر صرف 9% آبادی کو ویکسین لگی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں کی ابتر صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی ریس ہے اور اس ریس میں باقی ملکوں کو بھی شامل ہونا ہوگا، کیونکہ اگر ویکسینیشن کے معاملے میں سستی ہوگی تو یہ وائرس پھیلتا جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو متاثر کر دے گا، اور اگلے آنے والے 1 سے 2 ماہ بہت زیادہ کروشل ہیں، انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔